ألم يأتهم نبأ الذين من قبلهم قوم نوح وعاد وثمود وقوم إبراهيم وأصحاب مدين والمؤتفكات أتتهم رسلهم بالبينات فما كان الله ليظلمهم ولكن كانوا أنفسهم يظلمون والمؤمنون والمؤمنات بعضهم أولياء بعض يأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر ويقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة ويطيعون الله ورسوله أولئك سيرحمهم الله إن الله عزيز حكيم وعد الله المؤمنين والمؤمنات جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها ومساكن طيبة في جنات عدن ذلك رضوان من الله أكبر ذلك هو الفوز العظيم صدق الله العظيم. بزرگوں، دوستوں، بھائیوں، عزیز ساتھیوں، اللہ پاک فرما رہے ہیں الم یاتہم نبأ الذین من قبلہم، کیا نہیں آئی ان کے پاس خبر ان لوگوں کی جو ان سے پہلے تھے. مطلب یہ ہے کہ ان کافروں، مشرکوں، منافقوں کے پاس ان سے پہلے لوگوں کی ہلاکت کی خبر نہیں آئی. یعنی ان کے پاس ان سے پہلے لوگوں کی ہلاکت کی خبر آئی ہے. ان کو پتہ ہے کہ جو پہلی قوموں کے ساتھ جو ہوا ہے کس طرح وہ اللہ کے عذاب کی زد میں آئیں، جس طرح انہوں نے اللہ پاک کی بغاوت کی اور پھر اللہ پاک کے عذاب کی زد میں آئے کافر مشرک، تو ان کو نہ ان کا مال، نہ اولاد، نہ جتھے، نہ پارٹی اللہ کے عذاب سے نہ بچا سکے. اسی طرح اللہ پاک فرما رہے ہیں جو موجودہ کافر مشرک منافق ہیں، جب یہ اللہ کے عذاب کی زد میں آئیں گے تو ان کو بھی اللہ کے عذاب سے نہ ان کا مال، نہ اولاد، نہ پارٹی جتھا کوئی بھی نہیں ان کو بچا سکے تھا. جس طرح وہ پہلے ان سے برباد، ذلیل و خوار ہو گئے، اسی طرح یہ منافق کافر مشرک بھی اپنے وقت پہ ذلیل و خوار برباد ہو جائیں گے. قوم نوح، اللہ پاک فرما رہے ہو کافر و مشرکو قوم نوح کی طرف دیکھو، کیا حشر ہوا قوم نوح کا. کہ نافرمان نوح علیہ السلام کی قوم تھی، کیا حال ہوا ان کا. ان کی طرف دیکھو، غور کرو، سوچو. حضرت نوح علیہ السلام سے شرک شروع ہوا ہے. نوح علیہ السلام سے پہلے شرک نہیں تھا. حضرت نوح علیہ السلام کے دور میں 5 بزرگ تھے اللہ والے. قرآن نے ان کے نام بھی بتلائے ہیں، ود، سوا، یغوث، یعوق، نصر. یہ اللہ کے نیک بندے تھے. تو جب یہ وفات پا گئے، دنیا سے چلے گئے، تو قوم ان سے بڑی محبت کرتی تھی. قوم ان کی جدائی کی وجہ سے بڑی پریشان ہوئی. شیطان انسانی شکل میں آیا. شیطان نے کہا تم پریشان نہ ہو، تم ان بزرگوں کے مجسمے بنا کے رکھو. جب تم ان بزرگوں کے مجسمے بنا کے رکھو گے تو جب ان بزرگوں کے مجسموں کو دیکھو گے تمہاری جدائی والی پریشانی ختم ہو جائے گی، اور ان بزرگوں کے مجسموں کو دیکھ کر تم اللہ باقی عبادت بھی کرو گے. تو ایک نسل تو انہوں نے مجسمے بنا کے رکھ لیے بزرگوں کے، ایک نسل تو اللہ کی عبادت کرتی رہی. جب دوسری نسل آئی تو شیطان پھر آیا انسانی شکل میں. شیطان نے کہا تمہارے باپ دادا تو ان کی عبادت کرتے تھے، تم اللہ کی عبادت کر رہے ہو. تو سب بزرگوں کی، اللہ والوں کی وہ عبادت کرنے لگ گئے. سجدے، نظریں، نیازیں، جو مانگنا اللہ پاک کو چھوڑ کے ان کی، اللہ والوں کی بات کرنے لگ گئے. تو اللہ پاک نے نوح علیہ السلام کو نبی بنا کے بھیجا. 950 سال نوح علیہ السلام نے اللہ کی توحید بیان فرمائی، شرک کو رد کیا، مار کھا گئے، پتھر کھا گئے، صبح شام رات دن نوح علیہ السلام نے بڑی محنت کی، بڑی کوشش کی. ایک نسل گزر گئی، دوسری، تیسری، چوتھی گزر گئی، کوئی ایمان نہیں لائے سوائے چند آدمیوں کے، وہ بھی غریب مسکین. تو نوح علیہ السلام نے پھر دعا کی جگہ اپنی نافرمان قوم کے حق میں بد دعا مانگی، رب لا تذر علی الارض من الکافرین دیارا، کہ پروردگار
اب کافر تو کیا، کافروں کا کوئی گھر بھی زمین پہ باقی نہ رہے. ایسی سخت دعا مانگی کہ کافروں کا کوئی گھر بھی باقی نہ رہے. انک ان تذرہم یضلوا عبادک، اگر تو نے ان میں سے کسی کو چھوڑ دیا تو وہ تیرے بندوں کو گمراہ کرے گا. ولا یلدوا الا فاجرا کفارا، جو بھی جنیں گے نا پیدا ہوں گے ان کے وہ فاجری ہوں گے، کافری پیدا ہوں گے. اللہ پاک بس ان کا رگڑا کر دے، مٹا دے ان کو صفا ہستی سے. اللہ پاک بد دعا مانگی تو اللہ پاک نے فرمایا پھر روح میں پانی بھیج رہا ہوں. تو عرض کہ اللہ پانی سے کیا بنے گا، پانی تو انسان کی کئی ضرورتیں پوری کرتے ہیں. فرمایا نہیں، جب میں چاہوں تو یہی پانی موت بھی بن جاتا ہے. پھر تم ایسے کرو، جب تنور جو ہے نا اس میں سے پانی نکلے جوش مارے، بس سمجھو کہ پھر عذاب آ گیا پانی کا. تو روٹیاں عورتیں پکا رہی تھیں تو تنور میں سے آگ میں سے پانی نکلا. تو جو عورتیں روٹیاں پکو سب آٹے چھوڑ کے لے کے آٹے بھاگ گئی. سب یہ کیا ہو گیا، آگ میں سے پانی نکل گیا ہے. ڈر کے مارے سب دوڑ گئے. تو بھائی اللہ کی شان ہے، اللہ چاہے تو آگ میں سے پانی نکال دے، چاہے پانی میں سے آگ نکال دے، یہ اللہ کی مرضی. ان اللہ یفعل ما یشاء، اللہ جو چاہتا ہے کرتا ہے. ان اللہ علی کل شیء، اللہ ہر چیز پہ کیا ہے، قادر ہے، جو چاہے کرے. اس کے لیے کوئی رکاوٹ نہیں. مشکلیں رکاوٹیں ہمارے لیے، اللہ پاک کے لیے کوئی رکاوٹ کوئی مشکل نہیں. ہمارے یہاں بعض اوقات درختوں سے پانی نکلتا ہے، خشک پتھروں سے پانی نکلتا ہے، تو ہمارے لوگ جاتے ہیں دوڑے دوڑے درخت کو چومتے ہیں جی، اور پانی کو وجود پہ ملتے ہیں. ہاں، جو پانی بھیجنے والے جس نے درخت سے پانی نکالا خشک پتھر سے، اس کی طرف دھیان نہیں دیتے، اس کی طرف توجہ نہیں کرتے. اللہ کی عظمت نہیں آتی، اللہ کی بڑائی نہیں کہ دیکھو اللہ پاک نے خشک پتھر سے پانی نکال دیا، اتنا یہ اللہ کی شان ہے، اللہ طاقت والا ہے. درخت سے پانی نکالے ادھر نہیں آتے، پانی کو چومتے ہیں، پانی کو ملتے ہیں وجود پہ. اللہ پاک کی طرف نہیں آتے. حالانکہ اللہ پاک کی طرف آنا چاہیے، راغب ہونا چاہیے. اللہ پاک کی طرف توجہ دھیان کرتے. کوئی اتنا مالک، اتنی شان والا، اتنے مکار والا، خشک پتھر میں پانی نکال دیا، درخت میں پانی نکال دیا، ادھر نہیں آتے. تو اللہ پاک فرما رہے ہیں کہ ان کے پاس ان لوگوں کی خبر نہیں آئی جن سے پہلے تھے، قوم نوح کی، وعاد اور قوم عاد کی خبر نہیں ان کے پاس آئی. ان کو پتہ نہیں قوم عاد کے ساتھ کیا ہوا. قوم عاد جو سے یہ بڑے قد و قامت کے لحاظ سے، ڈیل ڈول جسامت کے لحاظ سے بڑے مضبوط لوگ تھے، بڑے طاقتور تھے. یہ کہا کرتے تھے کہ ہم سے زیادہ کوئی طاقتور ہے ہی نہیں. انہوں نے کفر کی، شرک کیا، اللہ کی بغاوت کی، تو اللہ پاک کا عذاب آیا ان پہ. اللہ پاک نے ان پہ 7 راتیں 8 دن ہوا کو مسلط کر دیا، جو مسلسل ان پہ چلتی رہی. 7 راتیں 8 دن. اور ہوا بھی بڑی اسپیشل ہوا تھی، آندھی تھی. حضرت علی کا غالباً یہ فرمان ہے کہ ہر ہوا کا جھونکا اور ہر پانی کا قطرہ اللہ پاک کے حکم سے فرشتوں کے پاس سے ہو کے آتا ہے. ہر ہوا کا جھونکا، کہ اتنی ہوا چلے گی فلاں، اتنا پانی آئے گا سیلاب دریاؤں میں، ہر پانی کا قطرہ اللہ پاک کے حکم سے، قطرہ قطرہ ہوا کا ایک ایک جھونکا بھی فرشتوں کے پاس ہے. لیکن جو نوح علیہ السلام کی قوم پہ پانی آیا وہ فرشتوں کے کنٹرول سے باہر ہو گیا، فرشتے اندازہ نہیں لگا سکے کتنا پانی آ گیا. اور جو ہوا حود علیہ السلام کی قوم پہ آئے وہ فرشتوں کے کنٹرول سے باہر ہو گئی، پتہ نہیں لگ سکا کتنی ہوا چل گئی. 7 راتیں 8 دن مسلسل ہوا جب چلی، اللہ قرآن کہتے ہیں کأنہم اعجاز نخل خاویہ، وہ بے ایمان ایسے ہو گئے جیسے کھجور کے بوسیدہ تنے ہوں، کھجور کے لمبے لمبے بوسیدہ گلے سڑے تنے ہوں، ایسے ہو گئے ان کے وجود. فہل تری لہم من باقیہ، محبوب ان میں سے کوئی ان کا بقیہ تمہیں نظر آتا ہے؟ قوم عاد کا وہ ہے کوئی بچہ، کوئی بوڑھی، کوئی بوڑھا، کوئی بچ گیا ہو؟ کوئی بھی نہیں. اللہ تعالیٰ نے سب کا صفایا کر دیا، سب کو صفا ہستی سے مٹا دیا، مریا پیٹ کر دیا قوم عاد کو. فرمایا بس سمود، قوم سمود کی طرف دیکھو، کافروں مشرکوں منافقوں، ان کا کیا حشر ہوا. یہ قوم سمود بڑے کھاتے پیتے خوشحال لوگ تھے. یہ ایک گھر زمین پہ بناتے تھے، ایک گھر پہاڑوں میں، پہاڑوں پتھروں کو تراش تراش کے بناتے تھے. زمین پہ جو گھر بناتے تھے اس میں گرمی میں رہتے تھے، اور جو پہاڑوں میں بناتے تھے اس میں سردی میں رہتے تھے. بڑے بڑے اونچے مینار بناتے تھے، پھر اوپر چڑھ کے نیچے سے گزرنے والے لوگوں کو تھوکا کرتے تھے. بے ایمان اس قسم کے لوگ تھے. یہ بھی کافر مشرک تھے. جب ان پہ اللہ پاک کا عذاب آیا تو نیچے سے زلزلہ آیا، اوپر سے فرشتے نے چیخ ماری. یہ ایسے ہو گئے جیسے کبھی اپنے گھروں میں آباد ہی نہ ہوئے ہو. قرآن میں
ایسے ہو گئے، کبھی آباد ہی نہیں ہوئے، ایسے اللہ نے ان کے گھروں کو اور ان کو تباہ و برباد کر دیا۔ اللہ فرما رہے قوم عاد کی طرف دیکھو، قوم سمود، وہ قوم ابراہیم، اور ابراہیم کی قوم کی طرف دیکھو۔ ابراہیم علیہ السلام کی قوم بھی اللہ کے عذاب کی زد میں آئی ہے، لیکن یہ نہیں قرآن میں کہیں کہ ان پہ کون سا عذاب آیا ہے۔ یہ تو ہے ان عذاب آیا ہے ان پہ، لیکن یہ نہیں اللہ نے بتلایا اس قسم کا عذاب آیا۔ ہاں ان کا جو بادشاہ تھا نمرود، اس کو اللہ پاک نے لنگڑے مچھر سے مروایا۔ یہ ہے تاریخی کتابوں میں۔ واصحاب مدین، اور مدین والوں کی طرف دیکھو، یہ شعیب علیہ السلام کی قوم ہے، اور یہ کفر شرک کے ساتھ یہ بدبخت، یہ ڈنڈے بھی مارتے تھے، ماپ تول میں کمی کرتے تھے، تو ان پہ اللہ پاک نے آگ کا عذاب بھیجا۔ والمؤتفقات، اور پستیاں الٹی ہوئیں۔ ہاں یہ قوم لوط کی پستیاں جو اللہ پاک نے الٹی تیر و زبر کرتی، یہ دیکھو اتتہم رسلہم بالبئی، آئے تھے ان کے پاس رسول ان کے ساتھ روشن دلائل کے۔ ان قوموں کے پاس کیا آئے تھے؟ رسول آئے تھے ان کے، اور روشن دلائل لے کے آئے تھے، معجزات لے کے آئے تھے، بڑی بڑی دلیلیں۔ نبی کا وجود ایک بہت بڑی دلیل ہوتا ہے، نبی کی نبوت اور رسالت کے لیے نبی کا وجود ایک بہت بڑی دلیل۔ کیوں؟ نبی کا وجود جو ہوتا ہے وہ خوبصورت، پوری امت سے زیادہ خوبصورت ہوتا ہے نبی کا وجود، اور آواز بھی نبی کی اچھی ہوتی ہے، تو نبی کا وجود ہی ایک دلیل ہوتا ہے نبی کی نبوت اور رسالت کے لیے۔ فرمایا فما کان اللہ لیظلمہم، بس نہیں تھا اللہ یہ کہ ظلم کرتا ہے، اللہ نے ان پہ ظلم نہیں کیا، اللہ پاک کی خیر خواہی کی ہے، نبی رسول بھیجے، کتابیں دے کے بھیجے، ان کی ہدایت کی خیر خواہی کی ہے۔ ولکن کانوا انفسہم یظلمون، لیکن تھے یہ اپنی جانوں پہ ظلم کریے، خود ہی کفر شرک کر کے بے ایمان اپنے آپ کو جہنم کا ایندھن بنا کے اپنی جانوں پہ ظلم کرتے تھے، اللہ نے ان کو ظلم نہیں کیا۔ والمؤمنون والمؤمنات بعضهم اولیاء بعض، مومن مرد اور مومن عورتیں بعض ان کے معین و مددگار ہیں، ما تحت الاسباب، دینی معاملات میں بعض کے، یعنی جس طرح مومن منافق مرد اور منافق عورتیں ایک ہی ان کا مشن ہے، تو جو مومن مرد اور مومن عورتیں ہیں یہ بھی ما تحت الاسباب ایک دوسرے کیا ہے دینی معاملات معین و مددگار ہیں، ایک دوسرے سے تعاون کرتے ہیں۔ یہ اللہ اکبر کبیرہ۔ جس طرح عورت نماز نہیں پڑھا سکتی آگے کھڑی ہو کے، برابر نماز نہیں پڑھ لیکن پیچھے پڑھ سکتی ہے، اللہ پاک نے عورت کو آگے نہیں رکھا بلکہ پیچھے رکھا، موخر رکھا ہے کہ عورت نماز نہیں پڑھا سکتی، نہ پڑھ سکتی آگے مردوں کھڑی، نہ برابر پیچھے پڑھ سکتی ہے۔ اسی طرح میدان جہاد میں عورت آگے ہو کے جہاد نہیں کر سکتی، نہ برابر بلکہ پیچھے معاون بن سکتی ہے، کچھ چیزیں پکڑانے کے لیے کچھ سامان معاون بن سکتی ہے، لیکن آگے ہو گیا برابر ہو کے جہاد۔ عورتوں کا بھی بھائی اسلام میں بہت بڑا مقام اللہ پاک نے رکھا ہے۔ ایک رابعہ بصری ہوئی ہیں اللہ والی، کتاب حسن بصری ہوئے ہیں اللہ کے نیک بندے، انہوں نے کہا رابعہ تمہارے پاس کیا ہے؟ نبوت مردوں کو ملی، رسالت اور امامت، شہادت، خلافت، جہاد مرد کرتے ہیں، تمہارے پاس کیا ہے؟ یہ سب کچھ مرد لے گئے۔ رابعہ بصری اس نے کہا کہ عورت نبی بنتی نہیں، عورت نبی جنتی ہے، عورت جہاد نہیں کرتی، عورت مجاہد پیدا کرتی ہے۔ دیکھو نا عورت کے دینا، عورت کا بڑا مقام ہے۔ سیدہ ہاجرہ سلام اللہ علیہ کا اللہ پاک کو دوڑنا اتنا پسند آیا کہ اللہ پاک نے قانون بنا دیا، قانون کہ میرے گھر میں آنے والوں پہلے وہاں دوڑو جہاں میری ہاجرہ دوڑی، اور اتنی ہی تعداد میں دوڑو جتنی تعداد میں میری ہاجرہ، اسی انداز سے دوڑو اس طرح میری حج، جب تک تمہیں مجھے ایسے دوڑ کے نہیں دکھاؤ گے نہ تمہارا حج قبول ہوگا نہ تمہارا عمرہ قبول ہوگا۔ بولو پایا نا اللہ پاک نے اپنی بندی کا۔ سیدہ مریم کا حیا اللہ کو اتنا پسند ہے، اللہ پاک نے قرآن کی سورت کا نام ہی سورہ مریم رکھ دیا۔ امی عائشہ کا مانگنا اللہ سے اللہ کو اتنا پسند آیا کہ اللہ پاک نے قرآن کے اندر امی عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ نے عظمت کو بیان کر دیا۔ قیامت تک قرآن پڑھا جائے گا، قیامت تک امی عائشہ کی عظمتوں کا اظہار بھی ہوتا رہے گا۔ تو انگریز عورت کیا کرتی ہے؟ انگریز عورت کاریں چلاتی ہے، سائیکل چلاتی ہے، دوڑے لگاتی ہے، جمپ لگاتی ہے، اور کیا کرتی ہے؟ پینٹیں شرٹیں پہنتی ہے، بال کٹاتی ہے، کتے ساتھ رکھتی ہے، شراب پیتی ہے، اللہ عالم آگے پتہ نہیں کیا کیا کرتی ہے۔ حلیہ بگاڑ دیا انگریز بے ایمان نے عورت کا حلیہ، جس طرح ہمارے لوگوں نے دودھ کا حلیہ بگاڑ دیا ہے نا، چھڈے ہی نہیں دودھ، یہ کریمہ کٹ کے، مکھن کٹ کے، ملاوٹاں، الا روڈ، یہ حلیہ بگاڑ دیا انگریز نے، عورت کا حلیہ بگاڑ دیا ہے۔
اخبار میں ایک دفعہ آیا کہ ایک عورت نے عدالت میں درخواست دی کہ مجھ کو میرے خاوند سے طلاق دلائی جائے. جج نے پوچھا بیوی کیوں طلاق لیتی ہے؟ کہ میرا خاوند مجھ کو کتا نہیں رکھنے دیتا. جو خاوند کو کتے نے میں اس کے ساتھ رہنا پسند نہیں کرتا، مجھے طلاق ہونی چاہیے. یہ بہت یہ ہو گیا. یہ عزت جو ہے وہ کس میں اسلام میں اللہ پاک نے رکھی ہے. کہیں عزت نہیں. صحابہ کرام کہا کرتے تھے جاءنا اللہ بالعزت والاسلام، کہ اللہ نے ہم کو عزت بھی عطا فرمائی ہے، اسلام بھی عطا فرمایا ہے. صحابہ کرام کہا کرتے تھے ہم نے کونا کونا دنیا کا تلاش کر لیا، ہمیں عزت نہیں ملی. جب ہم نے قرآن کو قبول کیا، نبی آخر الزمان کو قبول کیا، تو عزت کو اللہ نے توڑ کے ہمارے پاس بھیجا. ہم نہیں گئے عزت کے پاس، کہ اللہ پاک نے توڑ کے چلا کے ہمارے پاس عزت کو بھیجا ہے. اللہ نے ہمیں عزت بھی دے دی، ہمیں اسلام بھی دے دی ہے. تو اسلام کے اندر رون کے باہر ہے بھائیو، اسلام سچا مذہب ہے. اس کے علاوہ کسی مذہب میں کسی عزم قانون میں کوئی عزت نہیں ہے. اگر عزتیں ملیں گی تو اسلام میں ملیں گی. والمؤمنون والمؤمنات بعضهم اولیاء بعض، مومن مرد اور مومن عورتیں یہ بعض کے ان کے بعض کے کیا ہے دینی معاملات میں ماتحت الاسباب معین و مددگار ہیں. یہ ایک دوسرے کے کرتے کیا یامرون بالمعروف، حکم کرتے ہیں کس کا؟ نیکی کا. مرد بھی اور عورتیں بھی نیکی کی دعوت دیتے ہیں، اللہ کی توحید کی، اللہ کے نبی کی سنت کی دعوت دیتی ہیں. وینہون عن المنکر، اور منع کرتے ہیں برائی سے، شرک سے، بدعت سے، رسم و رواجات سے، خرافات سے روکتے ہیں، منع کرتے ہیں. اللہ کے نبی نے فرمایا کہ من رأى منکم منکرا فلیغیرہ بیدہ، کہ جو تم میں سے برائی دیکھے اس کو ہاتھ سے روکو. پہلا درجہ ہے ڈنڈے سے، تھپڑ مارو. جی اگر لم یستطع فبلسان، یہ طاقت نہیں کہ زبان سے روکو، منع کرو. جی اگر یہ بھی نہیں ہے تو پھر کیا ہے؟ بھائی لم یستطع فبقلبہ، پھر دل میں پورا سمجھ. لیکن یہ ذالک اضعف، بہت کمزور ایمان ہے ہی نہیں. کہ سانو کی نہیں ہونا چاہیے. کم سے کم اس کو منع تو کرو. خلاف شرع کو دین کی انسلٹ کر رہا ہے، توہین کر رہا ہے، کوئی شرکیہ کفریہ بات کر رہا ہے، کوئی بدعت والی جا اس کو بتلا کے جاؤ بھائی مسئلہ یہ ہے. بس بتلا دینا ضروری. اس کو منانا، کھینچنا، ادھر لانا یہ ہمارے ذمہ نہیں ہے. ان علیک الا البلاغ، محبوب آپ کیا ہے؟ پہنچانا ہے. منوانا کس کا کام ہے؟ اللہ کا کام. پہنچانا ہے، اس کو بتلا دو. اگر نہیں پہنچاؤ گے، نہیں بتلاؤ گے، غصہ نہیں چڑھے گا سانو کی، تو پھر انہی میں سے ہوگی. وَيُقِيمُونَ الصَّلَاةَ، اور قائم کرتے ہیں کس کو؟ نماز کو قائم کرتے ہیں مومن مرد اور مومن عورتیں. اس امت علماء بیان کرتے ہیں کہ جس طرح کوئی بھاگا ہوا غلام اپنے مالک سے معافی مانگ لے تو مالک کا غصہ کیا ہو جاتا ہے؟ ٹھنڈا ہو جاتا ہے. غلام بھاگ جائے کو نوکر کیا کر لے، ہاتھ جوڑ کے معافی مانگ لی تو عیسیٰ میں نے معاف کر دی، تمہارے غصہ کیا ہو جاتا ہے؟ ٹھنڈا ہو جاتا ہے. اسی طرح جب گناہ گار بندہ اللہ کے دربار میں کھڑا ہو گئے، ہاتھ باندھ کے نماز پڑھتا ہے تو اللہ کا غصہ بھی ٹھنڈا ہو جاتا ہے. ویوکی وہ قائم کرتے ہیں نماز، یعنی نماز کو اس کے حقوق کے ساتھ ادا کرتے ہیں نبی کی سنت کے بتا. ویؤتون الزکاۃ، اور ادا کرتے ہیں کس کو؟ زکوٰۃ کو. زکوٰۃ دیتے ہیں. ویطیعون اللہ ورسولہ، مومن مرد مومن عورتیں کیا؟ اللہ اور اس کے رسول کیا کرتے ہیں؟ اطاعت کرتے ہیں. اولئک سیرحمہم اللہ، یہی ہیں وہ لوگ جن پہ اللہ رحم کرے گا. جن پہ اللہ کیا ہوگا؟ رحم ہوگا. ان اللہ عزیز حکیم، بے شک اللہ غالب بھی ہے، حکمت والا ہے. یعنی ان پہ رحم کرنے پہ قادر بھی ہے اور حکمت کے مطابق رحم کرے گا. ہاں کسی پہ تھوڑا، کسی پہ زیادہ، کسی پہ کتنا، کسی حکمت جیسے اعمال ہوں گے ایسے رحم فرمائے گا اللہ پاک. وعد اللہ المؤمنین والمؤمنات، وعدہ کیا اللہ نے مومن مردوں سے اور مومن عورتوں سے. اللہ کا وعدہ ہے اور اللہ کا وعدہ سچا. اللہ کا وعدہ سچا، اللہ اپنے وعدے خلاف بھی نہیں کرتا. ومن اوفا بعہدہ، اللہ نے فرمایا اللہ سے زیادہ کون وعدے کو پورا کرنے والا ہے؟ اللہ سے زیادہ وعدے کی وفا کوئی نہیں کر سکتا. تو اللہ نے کس سے وعدہ کیا ہے؟ مومن مردوں سے اور مومن عورتوں سے. کیا وعدہ؟ جنات، باغات دے گا اللہ پاک. جنات، جنت ایک بار، جنات یہ جمع ہے اردو اور اپنا فارسی میں ایک واحد دو جمع، اور عربی میں ایک واحد دو تثنیہ تین جمع. تین سے جمع شروع ہوتے. تین باغ تو قرآن کہہ رہا ہے کہ اللہ ہر جنتی کو عطا فرمائے گا. تین باغ، اور پھر باغ بھی اللہ تعالیٰ ساڑھے آٹھ سکے سڑے باغ تھوڑے ہونے تھے. اللہ پاک اسپیشل باغ عطا فرمائے گا. فرمایا
باغات ہوں گے تجری من تحتہا، چلتی ہوں گی ان باغوں کے نیچے سے کیا؟ نہریں. یہ انہار نہر کی جمع ہے. نہریں ہوں گی، پانی صاف پانی کی نہر اور صاف دودھ کی نہر. جی کوئی ملاوٹ کوئی کچھ نہیں ہوگا اس میں. اور صاف شہد کی نہر بھی ہوگی، وہ بھی صاف ہو، کوئی ملاوٹ نہیں. اور چوتھی نہر شراب طہورا، پاکیزہ شراب، جو عجیب ہی قسم کا آدمی کیف محسوس کرے گا پیے گا. یہ 4 نہریں چلتی ہوں گی باغوں کے نیچوں سے. خالدین فیہا، وہ جنتی اس میں کیا رہیں گے؟ ہمیشہ رہیں گے. ومساکن طیبہ، اور اللہ رہنے کے لیے ایک گھر عطا فرمائے گا پاکیزہ. پاکیزہ گھر. ہمارے گھر تو کیا ہے، سمیلیں آتی ہیں یہاں، بچے گندے پیر لے کے بستروں پہ صوفوں پہ، گٹروں کو بانے کھوتیاں ریڑیاں بدبوئیں. جی وہ گھر ہوں گے اللہ پاک عطا فرمائے گا طیبہ، پاکیزہ گھر ہوں گے. ایک اینٹ سونے کی ہوگی، ایک چاندی کی ہوگی. وہ مکان جن اینٹوں سے بنائے جائیں گے، ایک اینٹ سونے کی ایک چاندی کی، اور سونے چاندی کے برتن ہوں گے جنت کے اندر. اور میرے بھائیو اللہ پاک، اللہ قرآن میں آتا ہے کہ دن قیامت کے جنتیوں کو جنت میں ریشمی لباس پہنائے گا، سونے کے کنگن پہنائے گا، موتیوں کے ہار پہنائے گا اللہ پاک جنتیوں کو. کوئی جنتی بھی جنت میں پریشان نہیں ہوگا، سب خوش ہوں گے اور بہت ہی خوش ہوں گے. کوئی پریشانی نہیں ہوگی. نہ جنت میں کوئی بیمار ہوگا، نہ کوئی کھانسی ہوگی، نہ کوئی شوگر، جی نہ کوئی اور بیماری، نہ کوئی بوڑھے ہوں گے جنت کے اندر. جی ہمیشہ بھرپور طاقت، جوانی ختم نہیں ہوگی، نہ بڑھاپا آئے گا اور نہ ہی موت آئے گی. جی نہ جنتی جنت سے نکلیں گے اور نہ اللہ جنتیوں جنت سے نکال لے گا. نہ نکلیں گے اور نہ اللہ نکال لے گا. اور اللہ جنت میں جنتیوں کو اپنا دیدار نصیب فرمائے گا، اپنا دیدار. اور سب سے بڑی نعمت اللہ فرمائے احلوا علیکم رضوانی فلا اسخط علیکم بعدہ ابدا، کہ جنتیوں اب میں نے تم کو اپنی رضا عطا کر دی ہے، اس کے بعد میں تم سے کبھی ناراض نہیں. جب یہ سنے گی نا ہے اللہ راضی، جتنی خوشی اس وقت جنتیوں کو ہوگی، اس سے پہلے کبھی بھی اتنی خوشی نہیں ہوگی. کہ آج کے بعد میں تم سے راضی ہوں، میں تم سے خوش ہوں، میں آج کے بعد تم سے کبھی ناراض نہیں ہوں گا، کبھی نہ خوش نہیں، ہمیشہ میں راضی رہوں گا، ہمیشہ خوش رہوں گا. تو فرمایا مساکن طیبۃ، عجیب پاکیزہ گھر اللہ پاک جنت میں باغوں میں عطا فرمائے گا. اور باغوں میں رہنے کے لیے، ہاں جی رہنے کے لیے عطا فرمائے گا. لیکن یہ نہیں کہ 2 سال بعد 200 سال بعد چلو جی نکلو جی ہوں جی مولوی صاحب، چلو جی تھوا جی صاحب بس انہیں کہ تھی نمازاں پڑھیاں، انہیں کے روزے رکھے کا پورا ہو گیا، چلو نہیں. فی جنت گھر پاکیزہ باغوں میں رہنے کے لیے، اللہ ہمیشہ رہنے کے لیے. جی کروڑوں اربوں خربوں سال میں سے بھی بات زیادہ بھائیو اللہ عطا فرمائے گا وہ گھر رہنے کے لیے، پاکیزہ گھر رہنے کے لیے. زندگی وہ ہے، یہ کیا زندگی ہے؟ کچھ بھی نہیں ہے. اس زندگی کی کوئی حد بننا کنارہ نہیں ہے، لا محدود. یہ تو محدود ہے جی. یہ کیا ہے؟ آدمی گھبرا جاتے ہیں دین کے لیے، پریشانی آئے، کوئی مسئلہ بنے، لو جی یہ ہے وہ ہے. یہ بھی سلسلے چلتے رہتے. جہاں دین ہوگا وہاں پریشانی بھی آتی، گھبرانا نہیں چاہیے. اس زندگی پہ نظر رکھو، اللہ کی رضا پہ نظر رکھو. ہمارے لیے اللہ پاک نے کیا کیا؟ اپنی رضا اللہ پاک ہمیں عطا فرمائے گا، اپنا دیدار عطا فرمائے گا، اور جنت ہمیشہ رہنے کے باغات اللہ پاک عطا فرمائے گا. اس پہ بھائی نظر رکھو. فرمایا وَرِضْوَانٌ مِّنَ اللَّهِ اکبر، اور اللہ کی جو رضا ہے یہ بہت بڑی چیز ہے، اس سے بڑی کوئی چیز ہے ہی نہیں. اللہ دنیا میں بھائی ہم کو اپنی رضا نصیب فرمائے، آخرت میں اللہ پاک ہم کو اپنی رضا نصیب فرمائے. ذَلِكَ هُوَ الْفَوْزُ الْعَظِيمُ، یہ ہے وہ کامیابی جو بڑی کامیابی ہے. یہ باغات ہے جی، ہمیشہ رہنا، پاکیزہ گھر، یہ جو جنت اللہ پاک عطا فرمائے گا، اللہ پاک کی رضا، یہ کامیابی ہے. اس سے بڑی اور کامیابی ہو. ہمارے لوگ کہتے ہیں کرکٹ کا میچ جیت دو جی کامیاب ہو گئے. کئی لوگ مجھے بولے صاحب دعا منگیا جی، آج انڈیا نے پاکستان کا میچ ہے جی، وہ جوا لائی بیٹھے، دعا ساڈے کو گانڈے غریباں کو پھر گالا کر دے، دعا لایا جی یہ ہو گیا وہ ہو گیا، یہ دیا. الیکشن جیت کے کامیاب ہو گئے، جس کے بچے زیادہ ہیں وہ کامیاب ہے، کاروبار کوٹھی فلاں جی نہیں میرا بیٹا نہیں. قرآن نے سب کو ریجیکٹ کیا ہے. ذَلِكَ هُوَ الْفَوْزُ الْعَظِيمُ، یہ کامیابی اور عظیم کامیابی ہے کہ جہنم سے بچ کے جنت میں چلے جانا، یہ کامیابی اور کوئی کامیابی نہیں. سب ناکامیاں ناکامیاں ہیں، سب گھاٹے ہی گھاٹے ہیں، خسارے ہی خسارے ہیں. یہ کامیابی ہے کہ جو دن قیامت کے
جہنم سے بچ گئے، جنت میں چلا گیا۔ میرے بھائیو دن قیامت کے اللہ پاک ہم سب کو محض اپنے فضل و کرم سے جہنم سے بچا کے جنت الفردوس میں اعلیٰ مقام نصیب فرمائے۔ اور یاد رکھ رہو جنت قرآن کے ساتھ ملے گی، میں بار بار کہہ رہا ہوں، قرآن کے بغیر نہیں ہے، قرآن سے ملے گی۔ قرآن کو پڑھنا ہے، سمجھنا ہے، اس پہ عمل کرنا ہے اور اس کو پھیلانا ہے، تبلیغ کرنی ہے، اس کی ارشاد کرنی ہے، اس سے جنت ملے گی۔ ہاں جی، قرآن کو آئی اس لیے ہے تاکہ جنت ملے، جہنم سے بچیں لوگ اور جنت اس کے ذریعے ملے۔ اس کو پڑھیں گے انشاءاللہ اللہ جہنم سے دور فرمائے گا، جنت میں داخل فرمائے گا، عمل ہوں گے۔ تو میرے بھائی اپنا مشن بنا لو، اپنا وظیفہ بنا لو، قرآن کی فکر کرو۔ میں بار بار کہتا ہوں جہاں بیٹھو، جہاں جاؤ، کوئی ساتھی ہے اس کو اس قرآن کی دعوت دو، کلاس کی دعوت دو۔ کوئی نہیں بھی آئے گا اللہ ثواب تو عطا فرمائے گا نا، تو انشاءاللہ آئیں گے، انشاءاللہ آئیں گے، کوئی نہ کوئی تو آئے گا انشاءاللہ۔ اس کلاس کی خیر مناؤ کہ یہ بڑھتی جائے، بڑھتی جائے جی، جتنا اور کلاسیں بڑھتی ہیں اور کاروبار بڑھتی ہیں جی، یہ بھی ہوٹل بڑھتے ہیں کامیاب ہوتے ہیں، دکانیں کام گاہک آتے ہیں، بازارات بڑھتے ہیں، دنیا آتی۔ اس طرح یہ کلاس جو ہے اس کی بھی دعا مانگو، دعا دونوں کرو، محنت بھی کرو تو اللہ اس کو بھی بڑھائے۔ کوئی بڑھنی چاہیے کہ نہ، یہ ایسے بڑھے گی، خود تو آنا ہی ہمارے ساتھی لوگ۔ میرا خیال آج کتنے ساتھی نہیں آئے جی، کتنے ساتھی ہمارے نہیں آئے آج، ان کو آنا چاہیے، آپ کو فکر کرنی چاہیے کون کون نہیں آیا، کیوں نہیں آئے بھائی، تو ملو ان کو۔ ہمارے کاروبار میں 200 روپے گھاٹا پڑ جائے تو پریشانی ہوتی ہے کہ نا، بچے 200 کا نوٹ ہوا پریشان ہوتے ہیں، یہ بھی پریشانی ہونی چاہیے، کیوں نہیں آئے ہمارے ساتھی، کہیں کلاس ہی شیطان پکڑ کے لے ہی نہیں کو بس سے ڈال کے، کوئی آدمی کو برگڑا کے نہ لے جائے، کوئی دور نہ کر دے جی، تو کیوں نہیں آئے ساتھی ہمارے، وہ ملو ان کو بھائی، اور کوئی بیماری یا کوئی ہسپتال، کوئی فوتگی، یہ ہے عذر ہیں، ان کے علاوہ کوئی عذر نہیں ہے۔ میں گھر میں تھا جی، مہمان آئے، بچے آئے جی، فلاں یہ بچے کہتے تھے وہاں جانا ہے جی، یہ کوئی عذر نہیں، یاد رکھنا۔ قرآن کو مقدم رکھو، یہ جو وقت ہے نا، یہ یاد کہتا ہے، یہ قرآن کے نام لا دو۔ میں بار بار کہتا ہوں کہ قرآن کو یہ دے دو، قرآن یہ آدھا گھنٹہ قرآن کے نام لا دو، پکے ارادے کر لو، پھر انشاءاللہ جب تم پکے ارادے کرو گے اللہ پاک کی دربار سے انشاءاللہ اللہ کی رحمتوں کا نزول ہوگا، خیر کے فیصلے ہوں گے انشاءاللہ، پھر ایمان کے فیصلے ہوں گے۔ لیکن کچھ کرنا پڑے گا بھائیو، ویسے نہیں ہے کہ دل میں کچھ ہو رہے، اوپر وہ کرنا ہی نہیں، ہاتھ پہ ہاتھ رکھ کے بیٹھے نہیں۔ اس کلاس کے لیے بھی کچھ کرنا، محنت کرنی پڑے گی، لوگوں کو شوق پیدا کرو جی، اپنے اندر کوئی فکر پیدا کرو کہ کلاس بڑھے جی، اس کو بڑھنا چاہیے، ساری بجلی قرآن کی اسٹوڈنٹوں کی بن جائے، ہر نمازی قرآن سمجھے، ہر نمازی قرآن پہ عمل کرنے والا بن جائے۔ فکر کرنی ہے بھائی، میں نے فکر کرنی ہے اور آپ نے فکر کرنی ہے جی، تو فکر کریں گے، دعا مانگیں گے تو انشاءاللہ اللہ اس کو بڑھائے گا جی، اللہ بڑھا دے، ایک سیکنڈ میں بڑھا دے اس کو، اللہ ہمیں دے گا۔ یہ کیا کرتے ہیں ان کے دلوں میں، ایک اللہ کے مشکل ہے کوئی، ایک سیکنڈ میں یہ ساری مسجد بھر جائے، ایک سیکنڈ میں اللہ اتنا قادر ہے، اتنا طاقتوں والا ہے، قوتوں والا ہے، ایک سیکنڈ ساری مسجد خوبصورت ہو جائے۔ اللہ ہمیں دیکھتا کہ ان میں کیا ہے، ان میں سے کیا نکلتا ہے، یہ کتنا پسند کرتے ہیں قرآن کو، یہ کتنا تڑپتے میرے قرآن کے لیے۔ جیسے جیسے تڑپ پیدا ہوگی، ذوق و شوق پیدا ہوگا، ویسے ویسے انشاءاللہ اس کلاس کو اللہ پاک بڑھاتے جائیں گے جی۔ تو ہر روز دیکھا کرو کون نہیں آیا بھائی، کون آیا ہے کون نہیں آیا، ساتھی دیکھا کرو، ان کو ملو، اگلے دن ان کو ملو، بٹھاؤ ان کو، یا بھائی تم کل نہیں آئے بھائی، کیا بات تھی، وجہ کیا تھی، پریشانی تھی، کیا پریشانی تھی، اللہ تیری پریشانی دور کرے۔ قرآن کلاس رہ گیا، درگور رہ گیا، یہ تو پھر نہیں ملے گا، چلے گئے تو آگے چلے گئے، کتنا نقصان ہو گیا، کروڑوں روپے کا اتنا نقصان نہیں جتنا آدھے رکوع کا نقصان ہو گیا، یاد رکھنا، کروڑوں روپے ضائع ہو جائے، ان کا کوئی مول نہیں، کوئی ویلیو نہیں۔ یہ آدھا رکوع قرآن کا رہ گیا نا، یہ بہت بڑا نقصان ہو گیا، یاد رکھنا، یہ نقصان نہ کرو۔ سارا قرآن آپ کے نامہ اعمال میں لکھا جائے گا، سارا، یہ تو پھر آدھا رکوع نہیں لکھا جائے گا، اس کو کاٹا لگ جائے گا، غیر حاضری لگ جائے گا، دوسرے دن پھر گئے، تیسرے دن پھر غیر حاضری لگی ہوگی، کیا ملے گا وہاں سے۔ سارا قرآن سمجھنا ہے جی، سارا قرآن ریکارڈ ہو جائے اللہ کے دربار میں، میرے فلاں فلاں بندے انہوں نے میرا قرآن سمجھا ہے، سارا سمجھا ہے، اور اللہ پاک انشاءاللہ پھر عمل کی بھی توفیق نصیب فرمائے گا، عمل کی بھی توفیق نصیب ہوگی انشاءاللہ، سونا مالک پھر دنیا ہی بہتر کر دے گا، آخرت بھی بہتر کر دے گا میرے بھائی، یہ فکر کریں گے نا سارے ساتھی۔ المنافقون والمنافقات بعضهم من بعض، منافق علم یاتہم
الم یاتہم نبأ الذین من قبلہم، کیا نہیں آئی ان کافروں مشرکوں منافقوں پاس خبر ان لوگوں کی جو ان سے پہلے تھے، قوم نوح اور قوم عاد، ثمود، قوم ابراہیم اور اصحاب مدین، مدین کے رہنے والے، اور والمؤتفقات، اور جن کی بستیوں کو الٹا کیا، ان کی خبریں نہیں ان کے پاس آئی ہیں، پتہ ہے ان کو سارا ان کے ساتھ کیا ہوا۔ اتتہم رسلہم بالبینات، آئے تھے ان کے پاس رسول ان کے ساتھ روشن دلائل کی، فما کان اللہ لیظلمہم، بس نہیں تھا اللہ یہ کہ ظلم کرتا ان پہ، ولکن کانوا انفسہم یظلمون، لیکن تھے اپنے نفسوں پہ ظلم کرتے۔ والمؤمنون والمؤمنات بعضهم اولیاء بعض، اور مومن مرد اور مومنہ عورتیں بعض ان کے معین و مددگار ہیں دینی معاملات میں، ما تحت الاسباب بعض کے، یامرون بالمعروف، حکم کرتے ہیں معروف کا نیکی کا، وینہون عن المنکر، اور منع کرتے ہیں برائی سے، ویقیمون الصلاۃ، قائم کرتے ہیں نماز کو، ویؤتون الزکوٰۃ، ادا کرتے ہیں زکوٰۃ کو، ویطیعون اللہ ورسولہ، اور اطاعت کرتے ہیں اللہ کی اس کے رسول کی، اولئک سیرحمہم اللہ، یہی لوگ ہیں کہ ان پہ اللہ رحم کرے گا۔ ان اللہ عزیز الحکیم، بے شک اللہ کیا ہے، غالب حکمت والا ہے۔ وعد اللہ المؤمنین والمؤمنات، وعدہ کیا اللہ نے ایمان والے مردوں سے ایمان والی عورتوں سے، جنات باغوں کا، تجری چلتی ہیں، من تحتہا الانہار، ان کے نیچے سے نہریں، خالدین فیہا، ہمیشہ رہیں گے وہ ان میں، ومساکن طیبۃ، اور گھر پاکیزہ، فی جنات عدن، باغوں میں رہنے کے لیے اللہ پاک عطا فرمائے گا، ورضوان من اللہ اکبر، اور اللہ کی رضا یہ بہت بڑی چیز ہے، ذالک هو الفوز العظیم، یہی ہے وہ کامیابی بہت بڑی۔ جزاکم اللہ خیر۔ یہ اٹھا اب اسماعیل، یہی تو موبائل دیو نا اسماعیل، آپ میاں کو موبائل لے کے نا پر کہتے جی پر لا دو پر دے کتنے موبائل بہت لا گئی آئے گا۔